الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير المعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين۔ کتاب الکافی سے کتاب الایمان والکفر کے ذیل میں آپ کی خدمت میں باب العفت اور اس میں وارد ہونے والی احادیث کی شرح ذکر کی جا رہی تھی۔ اس باب کی کئی حدیثیں ہم نے چند مرتبہ پڑھی ہیں، انہی میں سے ایک حدیث آپ کے سامنے تکرار کی جاتی ہے کہ حدیث نمبر 8 جو اس باب کی ہے اس میں ذکر کیا گیا ہے کہ امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ما من عبادت افضل عند اللہ من عفت بطن و فرج۔ اللہ سبحانہ وتعالی کی نگاہ میں افضل ترین عبادت وہ عفت بطن اور عفت فرج ہے، یعنی شرمگاہ کی حفاظت کرنا، اس کو عفت میں رکھنا، یہ سب سے بلند ترین عبادت ہے۔ اس کے ضمن میں ہم نے وہم کا موضوع پڑھا تھا اور ہم وہم کے موضوع پر آخر میں 2 مرحلوں میں داخل ہوئے۔ ایک مرحلہ علم اخلاق تھا اور دوسرا علم عرفان کے ضمن میں تھا۔ جہاں تک تعلق ہے علم اخلاق کا تو اس میں اس کو قوت شیطان اور بعض اوقات خادم عقل کے عنوان سے زیر بحث لایا جاتا ہے، لیکن علم عرفان میں اس کو جب بحث میں لایا جائے تو اس مقام پر اس سے مراد در حقیقت خواطر اور تخیلات ہوتے ہیں کہ جو انسان کے لیے قرار پاتے ہیں کہ یا تو وہ انسان کو خیر کی طرف لے کے جاتے ہیں یا شر کی طرف لہذا اس مقام پہ ہم خواطر کو بالخصوص زیر بحث ابھی لائیں گے اور کچھ اخلاق سے بھی ہم انشاءاللہ استفادہ کرتے رہیں گے، لیکن اس بحث کو اب اپنے اصل موضوع میں وارد کر رہے ہیں کہ جو نظر بد یا عفت فرج کے حوالے سے انسان کو لاحق مشکلات پیش آتی ہیں وہ در حقیقت اسی قوت وہم کی اساس کے اوپر ہیں۔ اگر کوئی شخص اپنے قوت وہم کو قابو میں کر لے تو یقیناً قوت خیال کے حوالے ایسے معلومات یا ایسے تصورات نہیں ہو سکتے کہ جس کو وہ انسان کے لیے انتہائی نازیبا کر کے اس کے وجود میں عکاسی کرے اور اس کے نتیجے میں انسان گناہ کی طرف بڑھ جائے۔ خواطر سے ہماری مراد یہ تھی کہ سب سے پہلا جو تصور انسانی ذہن میں بنتا ہے یہ خاطر کہلاتا ہے۔ یہ خاطر حسی بھی ہو سکتا ہے، خیالی بھی ہے، واہمی بھی ہے، اور حتیٰ کہ عقلی جو ایک تصور بنتا ہے اس کو بھی ہم اصطلاحی طور پہ کہہ سکتے ہیں خاطر۔ خاطر کی جو جمع ہے وہ خواطر ہمارے پاس آتی ہے۔ کچھ حصہ ہم نے سابقاً پڑھا تھا کیونکہ انسان کے نفس کے اندر تصورات ہر وقت بن رہے ہیں۔ یہ تصورات انہی 4 میں سے ایک ہوتے ہیں، یا یہ حسی ہیں تصورات، یا یہ تصورات خیالی ہیں، یا تصورات واہمی ہیں، یا تصورات عقلی ہیں۔ آئیں اب ہم اس کو تھوڑا سا آگے لے کے چلتے ہیں اور گزشتہ معانی کو تکرار نہیں کرتے کیونکہ مطالب ہمارے پاس کثیر ہیں۔ اگرچہ تذکر کے لیے اور ذہنی طور پہ ان معانی کو دوبارہ سے ابھارنے کے لیے گزشتہ معانی کا تکرار وہ ممد اور معاون ثابت ہوتا ہے، لیکن آپ خود انشاءاللہ گزشتہ گفتگو کو یا جو آپ نے نوٹ کیا ہے یا دروس جو گزشتہ موجود ہیں ان کی طرف مراجعہ کریں۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے شرح چہل حدیث میں بہت قیمتی معنی ذکر کیے ہیں، بہت اہم معنی ذکر کیے ہیں۔ یہ معنی انشاءاللہ تعالیٰ ان میں سے بعض کو ہم آج ملاحظہ کریں گے اور عملی دنیا سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن آئیں اب ہم خاطر کے اوپر آ جائیں۔ بس خاطر جو انسان کے وجود میں، چونکہ ہم نے 4 مبادی پڑھے تھے، پہلا مبدا یہ تھا یعنی انسان کے پاس پہلے تصور بنتا ہے، اس تصور کو معلومات بھی کہہ سکتے ہیں، خاطر بھی کہہ سکتے ہیں، مفہوم بھی کہہ سکتے ہیں، معنی بھی کہہ سکتے ہیں۔ انسان کے ذہن میں ایک خاطر آتا ہے، یہ خاطر یا خیر ہے یا شر ہے، ان 2 میں سے ایک ہوگا۔ لازم نہیں ہے کہ ہر خاطرے کو ہم شر قرار دے دیں، ضروری نہیں ہے، خاطر مثبت بھی ہو سکتا ہے، منفی بھی ہو سکتا ہے۔
لیکن اس کے بعد اگلا مرحلہ یہ ہے کہ نفس اس کے اندر نفع یا نقصان کو ملاحظہ کرتا ہے، پھر اس کی تصدیق کرتا ہے، پھر ارادہ بنتا ہے۔ جب ارادہ اور عزم بن جائے پھر عمل صادر ہوتا ہے۔ بس اب آپ نے دیکھا تینوں مرحلے، یعنی یہ ایک بلڈنگ کی طرح ہے، اس بلڈنگ کی 3 عمارتیں ہیں اور سرزمین وہ خاطر ہے۔ یہ جو تصور پہلا بنا ہے، یہ جو معنی پہلا بنا ہے، اس زمین کے اوپر، یا اب یہ کہہ لیں کہ یہ پہلا طبقہ ہے، فرسٹ فلور ہے۔ فرسٹ فلور ہٹا دیں تو تینوں فلور جو ہیں وہ نیچے گر جائیں گے۔ زمین ہمارا نفس ہے، اس نفس کے اوپر آشکار ہوتا ہے خاطر یا تصور، وہ خیر بھی ہو سکتا ہے، شر بھی ہو سکتا ہے۔ یہ خاطر اگلے مرحلے میں پھر اگلے فلور کو جنم دیتا ہے، اور وہ ہے کہ یا اس میں نفع ہے انسان کے لیے، نفس کے لیے نقصان ہے۔ انسانی نفس جب اس کے اندر نفع کو دیکھتا ہے تو رغبت پیدا ہوتی ہے، اور جب نقصان کو دیکھتا ہے تو نفرت پیدا ہوتی ہے۔ پھر اس کی تصدیق کرتا ہے اس رغبت اور نفرت کی، پھر اس کی شدت کی وجہ سے، شدت رغبت ہو تو ارادہ انجام دینے کا قوی بنے گا، اور اگر نفرت کا ہو تو ارادہ بنے گا دفع کرنے اور دور کرنے کا، اور بعد میں اعضاء و جوارح سے عمل صادر ہو جائے گا۔ بس آپ نے یہ ملاحظہ کیا کہ نفع اور نقصان کی اساس پہ رغبت اور نفرت اور اس کی تصدیق اور اس کا ارادہ، یہ تینوں جس فلور کے اوپر قائم ہیں، جس طبقے پر قائم ہیں، جس سرزمین پر قائم ہیں، وہ ہے خاطر۔ اور خاطر کس کے اوپر قائم ہے؟ نفس کے اوپر، انسانی نفس کے ساتھ قائم ہے۔ اس کو ایک اور طرح بھی عرفاء نے، اور بالخصوص چونکہ احادیث اہل بیت علیہ السلام میں وارد ہوا ہے، احادیث کی وجہ سے عرفاء نے ان کلمات کو اخذ کیا، اس کو بیج سے تعبیر کیا گیا ہے۔ آپ کسی زمین میں جب بیج کو دباتے ہیں اور اس کے لیے پھر نشوونما اور اس کی گروتھ یا افزائش کے لیے سارے اسباب فراہم کرتے ہیں اور موانع اور رکاوٹوں کو دور کرتے ہیں، تو اس بیج سے پودا نکلتا ہے، وہ پھر پروان چڑھتا ہے۔ لہٰذا یہاں پہ بہترین تعبیر ہے جو احادیث میں بھی وارد ہوئی ہے اور عرفاء نے بھی ذکر کیا، انسانی روح ایک سرزمین ہے۔ یعنی آپ جو شیشے میں اپنا ہیکل دیکھتے ہیں جسمانی، یہ جسمانی ہیکل کوئی حیثیت نہیں رکھتا، یہ تو روح جو ہے اس کی ممکن ہے کہ اس ہیکل سے کئی گنا عظیم اور وسیع ہو، اور ہو سکتا ہے کہ ظاہری جسمانی ہیکل بہت بڑا ہو، روح اس کی چھوٹی سی ہو، وہ تھوڑا سا حساب کتاب بھی نہیں کر سکتی، اس قدر وہ بچپنے کے دائرے میں ہے۔ لہذا روح کی سرزمین جو ہے وہ کیا ہے؟ روح ایک سرزمین کی مانند ہے، ایک علاقے کی مانند ہے، ایک زمین کے بڑے ٹکڑے کی مانند ہے، آپ یہ کہہ لیں، یا آپ یہ کہہ لیں کہ ایک سیارہ ہے، ایک کہکشاں ہے، ممکن ہے آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں، جو بھی تعبیر استعمال کریں۔ اس سرزمین کے اوپر ہم نے چیزوں کو بونا ہے، اور روح کی جو سرزمین ہے اس کے اندر وسعت علم سے آتی ہے، علم حقیقی سے۔ جتنا علم حاصل کریں، کیونکہ علم حقیقی سے مراد فقط و فقط دینی علوم نہیں ہے، اگر سائنس اللہ کی معرفت کا باعث بنتی ہے یا انسان کی خدمت کا باعث بنتی ہے، یہ بھی ایک علم حقیقی شمار ہوگا۔ کیمسٹری اسی طرح ہے، طب اسی طریقے سے، کیونکہ یہ سارے کے سارے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی علم، قدرت اور حکمت کے شاہکار ہیں۔ ہر علم جو ہے، جو نافع ہے علم، وہ در حقیقت اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف انسان کو ایک آئینہ بن کے اس کو جلوہ دے رہا ہے یا اسے ظاہر کر رہا ہے۔ لہٰذا آپ نے یہ ملاحظہ کیا کہ انسانی روح جو ہے وہ ایک زمین کی مانند ہے۔ اس زمین میں اضافہ کس سے ہوتا ہے؟ علم حقیقی حاصل کرے۔ اگر علم کا سفر رک جائے تو وسعت حاصل ہونا بند ہو جائے گی، اس لیے جو علم میں سب سے زیادہ ہے اس کا احاطہ بھی سب سے زیادہ ہے، اور پھر یہاں پر ارواح کے اوپر احاطہ شمار ہوتا ہے۔ لہذا جو علم میں سب سے زیادہ وسعت رکھتے ہیں، وہ اپنے ماتحت جن جن چیزوں کا علم رکھتے ہیں ان کی ارواح کے اوپر بھی آہستہ آہستہ تسلط پیدا کرنا شروع کر دیتے ہیں، احاطہ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اچھا، اب اس وسیع سرزمین کو آباد کرنا ہے، تو اس زمین کے اندر جس بیج کو بوئیں گے وہی پودا اگے گا۔ یہ جو بیج ہے یہ خاطر ہے،
خاطر جسے ہم نے کہا ہے، تصور جسے کہا ہے، معنی جسے کہا ہے، یہ ہم نے بونا ہے اس کے اندر، بو دیا ہم نے یا پڑ گیا اندر جا کے، بیج پڑ گیا۔ بعض اوقات ایسے حوادث ہو جاتے ہیں انسان کے اوپر، اچانک آتے ہیں اور وہ اپنے آپ کو سنبھالنے بھی نہیں پاتا اور شکار ہو جاتا ہے۔ عموماً یہ جو متعدد گناہ غفلت کی صورت میں یا انسان کے نفس کے ضعف کی صورت میں جو جنم لیتے ہیں، اس میں ایک بڑا کردار اسی کا ہوتا ہے کہ جب اچانک سامنا ہوتا ہے، اپنے نفس میں وہ پختگی اور محکم پن حاصل نہیں کیا ہوتا اور وہ اس کا شکار ہو جاتا ہے۔ پلٹنے کی راہ ہے لیکن بیج پڑ گیا اندر، اور روح کے اندر وہ بیج دب گیا، پڑ گیا۔ اب اگر ہم نے موانع ایجاد کر دیے تو بیج اندر ہی اندر آہستہ آہستہ خشک ہو کے ختم ہو جائے گا، لیکن اگر ہم نے موانع ہٹا دیے اس کی نشو و نما کے اور ساری کی ساری وہ فضا اور وسائل فراہم کر دیے جو اس کو نشو و نما کے لیے ضروری ہیں، تو پھر وہ بیج کیا برگ و بار لائے گا، پھر وہ بیج نشو و نما پائے گا، وہ پودا بنے گا، تناور درخت بنے گا، پھر پھل دے گا مختلف قسم کے۔ ایسے یہ خطرناک ترین صورت ہے۔ ادھر علم اخلاق اور اخلاق عملی کی قدر و قیمت انسان کو پتہ لگتی ہے کہ وہ اپنی غفلتوں میں کس قدر اندر درخت اگا چکا ہے، بیج تو دور کی بات، کئی قسم کے درخت اپنے اندر اگا چکا ہے، اور اب یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ درخت جو اب پھل بھی دے رہے ہیں، میں نے صرف توبہ اور استغفار کیا تو یہ درخت اندر سے ختم ہو جائے گا۔ نہیں، اسے زحمت کرنے پڑے گی۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ استغفار کرے گا تو وہ بیج نے جو گندگی پھیلائی ہے وہ ساری ختم ہو جائے گی، وہ سیاہی اللہ تعالیٰ ختم کر دے گا، لیکن وہ دوبارہ اگ کے سامنے آ جائے گی۔ مگر یہ کہ اس عمل کو ترک کرے گا تو یہاں پہ جڑ کٹنے لگ جائے گی اس کی، لہذا عمل کو ترک کیے رکھنا یہ اس کو جڑ سے کاٹنے کے مترادف ہے۔ بس یہ خاطر کیا ہے؟ یہ ایک بیج ہے۔ اس مقام پہ ہم ایک کتاب جو ہے عرفان کی، اس سے استفادہ پہلے کرتے ہیں اور پھر احادیث کی طرف ہم انشاءاللہ منتقل ہو جاتے ہیں۔ احادیث کو آغاز میں اس وجہ سے نہیں پڑھ رہے چونکہ یہ جو آپ کی خدمت میں منظم گفتگو ذکر کی جا رہی ہے، یہ انہی احادیث کی شرح ہے کہ جیسا کہ انشاءاللہ تعالیٰ ابھی آپ اس کے بعد احادیث کو مطالعہ کریں گے۔ یہ کتاب ہے اقسام الخواطر، طولانی اس میں گفتگو پیش کی گئی ہے، بڑے خوبصورت اور دلچسپ موضوعات ہیں، اور عملی دنیا میں جو اس عارف بزرگوار نے حاصل کیا اس کو انہوں نے تحریر کیا ہے۔ خاطر انہوں نے جیسا کہ سابقہ درس میں بھی ذکر کیا 4 قسم کی۔ خاطر ربانی ہوتا ہے، یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے عنایت ہے۔ خاطر نفسانی ہوتا ہے کہ نام سے ظاہر ہے کہ انسانی نفس کی ایجاد ہے۔ خاطر ملکی ہوتا ہے، ملک سے مراد یہ دنیا اور خاکی جہان ہے۔ اور خاطر شیطانی ہوتا ہے کہ وہ نفس کی طرف سے شیطنت ہو یا انسان کے اپنے نفس سے باہر جو شیاطین ہیں ان سے ارتباط ہو قوت وہم کے ذریعے سے۔ پھر اس میں یہ بقیہ چیزیں ذکر کرتے ہیں، ہم آگے ادھر سے اس کو مطالعہ کرتے ہیں۔ اذا علم ذالک، جب یہ بات جان لی گئی، فلیعلم الطالب، طالب کو چاہیے کہ یہ بات جان لے، یعنی یہ نوٹ کرنے والی بات ہے اور ماخوذ ہے احادیث مبارکہ سے۔ یہ فلیعلم الطالب، طالب کو کیا ہے جان لینے چاہیے یہ بات، ان الخواطر بمثابۃ البذر، خواطر کی مثال کس کی ہے؟ بیج کسی ہے۔ یہ جو بیج آپ بوتے ہیں تو روح کی سرزمین کے اوپر بونا یہی خاطر ہے۔ فَمِنْهَا مَا يَنْبُتُ السَّعَادَةَ، ان میں سے بعض ایسے ہیں بیج کہ جو سعادت کو نشو و نما دیتے ہیں، جو سعادت کی فصل کو وجود دیتے ہیں۔ وَمِنْهَا مَا يُنْبِتُ الشَّقَاوَةَ، اور ان میں سے بعض ہیں کہ جو شقاوت کو بوتے ہیں اور شقاوت کو وجود دیتے ہیں۔ بس آپ نے ملاحظہ کیا کہ دونوں قسم کے خاطر ہیں۔ خاطر بیج ہے، خاطر کو قابو کر لیا تو بعد کے مراحل قابو ہو جائیں گے، لیکن اگر خاطر کو ترک کر دیا تو اگلے مراحل میں انسان کا وارد ہو کے جہاد لڑنا، جنگ لڑنا بڑا سخت ہو جاتا ہے۔ لہذا خاطر بیج کی مانند ہے، ادھر آپ نے ملاحظہ کیا۔ پھر آگے ذکر کرتے ہیں والذی ینبت السعادہ خاطر الحق، وہ خاطر یا وہ معنی یا وہ خیال
یا وہ معلومات جو انسان کے وجود میں سعادت کو بوتی ہیں اور کھیتی سعادت کی بناتی ہیں، اس کو کہتے ہیں خاطر حق، الا عند الغضب۔ یہ غضب کے وقت یہ کام نہیں ہو سکتا۔ غضب کے وقت جو تصورات بھی ابھریں وہ تصورات انسان کو فوراً اسی پر عمل نہیں کرنا چاہیے، یہ خاطر حق نہیں ہے۔ پھر آگے اسی طرح سے ذکر کرتے ہیں کہ وخاطر الملک والذی، یعنی غضب کے وقت، اور اسی طرح سے ملک خاطر ہے، یا ممکن ہے کہ ہم یہ کہہ دیں کہ خاطر حق ہے اور ایک فرشتے کی طرف سے، ملک سے نہ پڑھیں تو ملک اگر ہم پڑھیں تو یہ زیادہ مناسب ہے، کہ یا حق تعالیٰ کی جانب سے خاطر آتا ہے یا فرشتے کی جانب سے انسان کو عنایت ہوتا ہے۔ اس آپ کا دروس میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ عقل جو بھی معنی کو کسب کرتی ہے وہ در حقیقت فرشتے کے ارتباط کی وجہ سے ہے، اور انسان کی قوت وہم اور خیال جو بھی شر کو جنم دیتی ہے وہ شیطان سے ارتباط کی وجہ سے ہے۔ پھر آگے ذکر کرتے ہیں والذی ینبت الشقاوہ، جو شقاوت کو جنم دیتی ہے وہ ہے خاطر النفس، وہ انسان کا خاطر نفس ہے۔ اچھا، اوپر ہم نے جو پڑھا ہے خاطر ملکی، اسے ملکی پڑھنا زیادہ بہتر ہے پھر، کیونکہ اس سے ہمیں اس تفصیل سے ہمیں پتہ لگ گیا کہ ایک خاطر ہمارے پاس ربانی ہو گیا اور ایک ملکی ہو گیا جو شیطان کے مقابلے میں ہے۔ صحیح ہے، شیطان کے مقابلے میں ہمارے پاس خاطر ملکی آ گیا، اور ربانی کے مقابلے میں نفسانی آ گیا۔ اس کو پھر ہم اس طرح سے، یعنی خاطر ربانی اس کے مقابلے میں خاطر نفسانی، خاطر ملکی اس کے مقابلے میں خاطر شیطانی۔ بس آپ نے ادھر یہ دیکھا کہ خاطر حق ہے اور خاطر ملکی ہے، یہ انسان میں سعادت کو جنم دیتے ہیں، سعادت کے بیج کو بوتے ہیں۔ ایک ہری بھری فصل جو ہے وہ انسانی روح کے اوپر سعادت کی وہ وجود میں آتی ہے اور اگ آتی ہے، اور ایک ہمارے پاس خاطر نفسانی ہے کہ اور اسی طرح خاطر شیطانی ہے۔ اچھا، اس میں اب ہم آئیں آگے، خاطرات میں اشتباہ ہو جاتے ہیں، کیونکہ انسان ہر ٹائم اپنے ذہن میں بے شمار تصورات کو ابھار رہا ہے۔ اب سارے تصورات منفی نہیں ہیں، بعض تصورات مثبت بھی ہیں، ربانی بھی ہیں، بعض تصورات فرشتگان کی طرف سے بھی ہیں، لیکن بلا شک و شبہ بعض جو ہمارے تصورات ہیں وہ شیطانی ہیں، بعض تصورات جو ہیں وہ نفسانی ہیں، جسے خاکی بھی آپ کہہ سکتے ہیں۔ لہٰذا یہاں پہ ہمیں اب تصورات اور خاطرات کی پہچان لازم ہے، اور اس پہچان میں سب سے بہترین ہمارے پاس جو سرمایہ ہے وہ ائمہ اطہار علیہ السلام کی روایات ہیں، ہر دو باب میں۔ اس باب میں کہ خاطر کیا آ کے کام کرتا ہے انسانی نفس میں، اس کو بھی اہل بیت علیہ السلام کی احادیث نے بہترین طریقے سے بیان کیا کہ چند احادیث ابھی آپ کی خدمت میں عرض کی جائیں گی۔ اور نمبر دو کہ اگر اس خاطر سے انسان کا ٹکراؤ ہو جائے اور وہ نفس کے اندر آ گرے تو اس میں اب ہم کیسے پہچانیں کہ یہ خاطر ربانی ہے، شیطانی ہے، نفسانی ہے یا فرشتگان کی طرف سے، کیسے پہچان ہو؟ یہ عارف بزرگوار لکھتے ہیں کہ ہمارے پاس حقیقت میں صرف 4 طریقے ہیں خاطر کو پہچانیں گے، کیونکہ خاطر کو ہم پہچان لیں تو پھر ہم آگے عمل کی دنیا میں وارد ہونے میں ہمارے لیے آسانی ہوگی۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ غضب کے وقت ایک تصور بڑے بہترین طریقے سے ہمارے سامنے آتا ہے، لیکن ہم اس کو رحمانی سمجھ رہے ہوتے ہیں، وہ حقیقت میں ہوتا ہے شیطانی، کیونکہ اپنے اندر وہ شیطنت کو لیے ہوئے ہے۔ اسی طریقے سے بعض اوقات انسان ایک حلال چیز سے استفادہ کرنا چاہتا ہے، وہ ایک شہوت کو یا لذت کو حاصل کرنا چاہتا ہے، لیکن تصورات اس طرح بنتے ہیں کہ نہیں اس کو ترک کرو، یہ کرو، فلاں کرو، اور انسان سمجھ رہا ہوتا ہے کہ یہ خاطر ربانی ہے یا خاطر فرشتگان کی طرف سے خاطر ہے، لیکن حقیقت میں برعکس ہوتا ہے کہ یہ جو تمہیں لذت اور شہوت سے ایک چیز منع کر رہی ہے، ممکن ہے کہ حلال سے تو اللہ تعالیٰ نے منع نہیں کیا، ہاں کثرت حلال اور اتباع ہوائے نفس اس جگہ پہ مسائل پیش آ سکتے ہیں، اس لیے ہمیں لازم ہے کہ ہم پہچان رکھیں، ہمیں پہچاننا چاہیے کہ کون سا خاطر، بعض تو بہت واضح ہے، گناہ کے اوپر اگر ابھار ہے تو ہم فوراً کہیں گے خاطر شیطانی ہے۔ اچھا، لیکن ایک دفعہ یہ ہوتا ہے ایک کام اچھا ہے، اس کا تصور ہمارے ذہن میں آیا،
لیکن ادھر اگر ہم پہچان نہ رکھیں تو ممکن ہے کہ ظاہری طور پہ ایک اچھا کام ہو لیکن وہ انسان کے لیے انتہائی نقصان دہ ہو۔ وہ ظاہری طور پہ اچھا ہی، مثلا شیاطین عابد بن کے آ جاتے ہیں یا نہیں؟ ایسے تو ہمارے پاس واقعات بھی ہیں، اور اسی ضمن میں انشاءاللہ وہ واقعہ ہم پڑھیں گے بھی، جو بنی اسرائیل کے بعض عابدوں کے پاس ابلیس آیا ہے۔ چونکہ ابلیس کا جو آنا ہے وہ اس دنیا میں ظاہری آنکھوں سے دکھائی نہیں دے گا، یہ وہی عالم خیال کے میں انسان جو ہے اس ساری امور اور اس ساری بحث مباحثے کو انجام دے رہا ہے، کیونکہ انسان کے لیے اس ظاہری دنیا میں آنکھوں کے سامنے ایک چیز انجام پائے یا سرزمین نفس کے اندر براہ راست انجام پائے، ہر دو کا نتیجہ ایک ہے۔ بیرونی دنیا میں واسطے کے ذریعے سے نفس کے اوپر اس کا اثر ہو رہا ہے، اور اندرونی دنیا میں واسطے کے بغیر اس کے اوپر ایک چیز کا اثر ہو رہا ہے۔ آئیں ہم وہ 4 امور پڑھیں، صرف 4 نام پڑھتے ہیں اور احادیث کی طرف انشاءاللہ منتقل ہو جاتے ہیں۔ لیکن اس جگہ آپ نے ملاحظہ کیا کہ کامل نفع کو حاصل کرنے کے لیے اور بڑے پیمانے پہ ضرر اور نقصان سے بچنے کے لیے اپنے خواطر کو ہمیں پہچاننا چاہیے کہ اس خاطر کا منبع کیا تھا اور کس نوع سے۔ منبع سے مراد یہ کہ ربانی ہے یا فرشتگان کی طرف سے ہے یا نہیں نفسانی ہے اور شیطان کی طرف سے ہے۔ لہذا یہاں پہ آئیں اب ہم خاطرات کو پہچاننے کے طور طریقے یا اسباب پڑھیں۔ 4 ہمارے پاس کل اسباب ہے، 5واں نہیں۔ اول، اگر کوئی خاطر ہمیں اشتباہ، یعنی خاطرات میں جو اشتباہ ہوتا ہے اس کے اسباب ہیں۔ خاطرات میں اشتباہ جو انسان کو وارد ہوتا ہے، یعنی انسان کی پہچان کے لیے تو ہمارے پاس آیات اور روایات اور عقل انسانی ہے، یہ تو تمام ہمارے علماء اور عرفاء اس بات کے قائل ہیں کہ حقیقت خاطرات کو پہچاننے کا میزان کیا ہے؟ اول قرآن اور واضح ہدایات اہل بیت علیہ السلام، اور نمبر 3 قوت عقل سے جو انسان معانی کلیات درک کرتا ہے۔ لیکن یہ اشتباہ ہوتا کیوں ہے؟ کب یہ ساری چیزیں مکس ہو جاتی ہیں؟ ان میں سے پہلا سبب ہے ضعف الیقین۔ جب آخرت کے امور کے اوپر انسان کے یقین میں ضعف پیدا ہوگا، خاطرات جمع ہو جائیں گے، نہیں پتہ لگے گا کہ یہ میرے نفع کے لیے یا نقصان کے لیے ہے اور اس کا منبع کیا بن رہا ہے۔ نمبر 2، قلت علم۔ جب انسان اپنے نفس یعنی انسانی نفس کی صفات اور اس کے اخلاق اور اس کے اوصاف سے زیادہ واقف نہیں ہوگا، شکار ہو جائے گا۔ یعنی جتنا نفس کے بارے میں معلومات وسیع ہوں گی اتنا خاطرات کو پہچاننا آسان ہو جائے گا۔ نفس کی معلومات سے کیا مراد ہے کہ مثلا انسانی نفس کے اوپر بری صفات کے کیا اثرات ہیں، اچھی صفات کے کیا اثرات ہیں، کیسے بری صفات کو ختم کیا جائے، کیسے اچھی صفات کو اختیار کیا جائے، اس موضوع کے اوپر جتنی معلومات اس کی زیادہ ہوں گی وہ خاطرات اس کے لیے پہچاننا آسان ہوں گے۔ لیکن اگر یہ معلومات کم ہوں تو قلت علم سبب بن جائے گا کہ وہ ہر چیز مکس کر بیٹھے گا، اسے نہیں پتہ لگے گا کہ یہ خاطرات کون سے ہیں، نفع میں ہیں، نقصان میں ہیں، اور ربانی ہیں، شیطانی ہیں، اسے نہیں علم ہو سکے گا۔ تیسرا ہے متابعت الہوا، ہوائے نفس کی اتباع۔ یہ بہت اہم نکتہ ہے۔ قرآن اور اہل بیت علیہ السلام نے اس مقام پہ آپ علم کی وسعتوں کو اور علم کی اہمیت کے حوالے سے تو آیات روایات جانتے ہی ہیں، حتیٰ کہ قرآن کی واضح آیت ہے کہ لا تقف ما لیس لک بہ علم، جس کا یقین تمہیں نہیں ہے اس کا اثر بھی قائم نہ کرو۔ یعنی جس بات کا تمہیں یقین نہیں ہے، نہ زبان سے، نہ اشارے سے، نہ کسی طور پہ بھی اس کا کوئی اثر سامنے نہ لاؤ، اعتراف کرو کہ مجھے اس کا علم نہیں ہے۔ لہذا علم کے حوالے سے آپ جانتے ہیں اہمیت۔ اسی طرح ایک ہوائے نفس کے اتباع، نہج بلاغہ میں امیر المومنین علیہ السلام سے منسوب ہے، نفس کی اچھی چیزوں میں بھی بات نہ مانو، اچھی چیزوں میں بھی بات نہ مانو، وہ اسی دوران تم سے غلط چیزوں پہ تمہیں اپنے پیچھے لگا دے گا۔ یعنی نفس بعض اوقات اچھی چیزوں پہ ابھارتا یا نہیں ابھارتا۔ اب یہ مرحلہ بہرحال اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کی توفیق دے، اور ایسے اولیاء الہی ہر دور میں رہے ہیں، ایسے کئی افراد ہمارے ہاں دائرے آس پاس کے معاشرے میں مومنین میں ایسے افراد ہمیں مل جاتے ہیں کہ جو نفس کی مخالفت کے اوپر آگے بڑھتے ہیں۔ لہذا اگر نفس اچھی چیزوں کا بھی حکم دے تو اس کی پیروی مت کرو
کہ مبادا کہیں وہ تمہیں اپنے پیچھے لگا کے غلط راہوں کے اوپر شکار نہ کر دے۔ اچھا پھر ہم یہاں پہ ایک سوال تو ابھرے گا کہ اگر نفس اچھی چیز کا ہمیں حکم دیتا ہے تو اس میں برائی کیا ہے؟ یہاں پہ اگر دین کی ہم وسیع تعلیمات کو مد نظر رکھیں تو واضح طور پہ جواب آئے گا کہ اگر تم نے کوئی خیر کو انجام دینا ہے تو اس خیر کی شناخت قرآن کی حکم، روایات اہل بیت علیہ السلام کی تشویق یا عقل کے حکم کی وجہ سے اسے اختیار کرو، نہ کہ نفس کے حکم کی وجہ سے۔ یعنی یہ کہ میں یہ کام اس لیے کر رہا ہوں چونکہ قرآن نے حکم دیا ہے۔ اگر مکس ہو جائے، نفس بھی ابھار رہا ہے اور قرآن بھی ابھار رہا ہے، تو پہلے اپنے نفس کو ملامت کرے، اپنے نفس کے ان اثرات کو زائل کرنے کی کوشش کرے، قرآن کی بات کو، قرآن کی عظمت اور اس کی جہد سے اسے اپنے نفس میں ابھارے، پھر آ کے عمل انجام دے۔ لہذا مطابعت ہوا، ہمیشہ ہوائے نفس کی اتباع جو ہے وہ حرام میں نہیں ہے، حلال میں بھی اتباع نفس ہوتی ہے جو کہ حرام نہیں اللہ نے قرار دیا، لیکن اتباع نفس ہے۔ لیکن اتباع نفس میں ہوائے نفس ہم اسے نہیں کہیں گے اگر حلال استفادہ کرتا ہے، لیکن بالآخر نفس کی پیروی کی۔ اب نفس ایک ایسی خود خلقت اللہ تعالیٰ کی کہ جو دونوں جنبے رکھتی ہے، وہ شیطانی جنبہ بھی رکھتی ہے اور وہ رحمانی جنبہ بھی رکھتی ہے۔ لہذا جب نفس کی اتباع کا کوئی عادی ہو جائے تو وہ نفس کی اتباع کرتے کرتے بھٹک بھی سکتا ہے۔ لہذا ہوائے نفس کی اتباع تو بالکل غلط ہے بلا شک و شبہ۔ اس کے تو قرآن نے بار بار، اگر ہم آیات کریمہ کو خلاصہ کریں تو ہوشیار ہمیں کیا ہے، یا روایات اہل بیت علیہ السلام پڑھیں تو امیر المومنین علیہ السلام کا یہ فرمان کئی کتابوں میں موجود ہے کہ انما اخوف ما اخاف، کہ مجھے سب سے زیادہ جس چیز کا ڈر ہے تم لوگوں سے وہ دو چیزوں کا ہے۔ ایک پہلی چیز ہے اتباع الہوا وطول العمل، کہ ہوائے نفس کی پیروی شروع کر دو۔ نفس جہاں تمہیں لذتوں کی طرف، شہوات کی طرف تمہارا رجحان اور میلان باندھ دے تم اس کی اتباع شروع کر دو۔ اور دوسرا کیا ہے؟ طول العمل، یعنی لمبی امیدیں باندھ لینا۔ لمبی امیدیں باندھنے کی شدت سے نفی وارد ہوئی ہے۔ لہذا آپ نے ملاحظہ کیا کہ تیسرا ہمارے پاس کیا نقطہ تھا؟ تیسرا نقطہ در حقیقت مطابعت الہوا ہے۔ مطابعت الہوا میں ایک ہے ہوائے نفس اور ایک ہے خود نفس کی اتباع۔ اگر نفس اچھی چیزوں پر بھی ابھارے تو نفس کی وجہ سے وہ کام نہ کریں، بلکہ قرآن اور اہل بیت علیہ السلام کی ہدایت اور عقل کے مبانی کی وجہ سے یہ کام ہم کریں۔ اس کے بعد ہمارے پاس چوتھا عنصر آ جاتا ہے کہ جو ذکر کیا گیا ہے کہ جس کی وجہ سے انسان ایک عمل کو انجام دے تو اس کے لیے یہ خاطرات مشتبہ ہو جاتے، نہیں پہچان ہوتی اتباع ہوا کے بعد، وہ ہے محبت دنیا۔ محبت دنیا بھی ایک وسیع مفہوم ہے، انشاءاللہ تعالیٰ یہ آگے آئے گا، لیکن محبت دنیا جو ہے یعنی اس کے مال اور اس کے جاہ یعنی منصب اور اقتدار اور دنیا کی زینت، اس کا شکار ہونا، حب دنیا کا شکار ہونا، جس کو ہم اردو میں بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے جاہ و مال۔ جاہ سے مراد کیا ہے کہ انسان کے لیے بعض چیزیں جو ہیں وہ منصب کے اعتبار سے، یعنی عزت دنیا اور رونق دنیا، اقتدار دنیا، منصب دنیا، یہ جاہ دنیا سے عبارت ہے، اور ایک ہے مال دنیا۔ بس ایک انسان کا ہے منصب کے اوپر ہونا یا اقتدار میں ہونا، جسے ہم کہتے ہیں کہ جذبہ ریاست کا، وہ اپنے مطابق چلانا چاہتا ہے، اپنے انڈر چلانا چاہتا ہے، لہذا اسے وہ بہت اچھی چیز لگتی ہے کہ جو اس کے مطابق چلے، کیونکہ اندر اس کے قوت کے ساتھ یہ جذبہ موجود ہے کہ وہ ایک اقتدار اور ایک منصب اور ایک حاکمیت کا جو جذبہ ہے اس کو ظاہر کرے۔ اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے لوگ وہ کتے پال لیتے ہیں اور سب سے بڑی صفت کیا بیان کرتے ہیں؟ بڑے باوفا ہیں، جو میں کہتا ہوں وہ کرتے ہیں۔ یہ جاہ دنیا کی وجہ سے اسے انہیں محبت ہے۔ اچھا، اسی طریقے سے انسان کی اولاد ہے، وہ اولاد پہ ہر قسم کا حکم چلانا چاہتا ہے، وہ رپورٹ بنا کے رکھنا چاہتا ہے، جو میں کروں تو وہ فوراً ہو جائے۔
ایک جاہ دنیا اس کے اندر موجود ہے۔ اس کو انشاءاللہ ہم آگے روایات کی زبانی ملاحظہ کریں گے۔ دوسرا ہے مال دنیا، کیونکہ زینت دنیا مال سے حاصل ہوتی ہے۔ اب ایک بندے کے پاس بہت مال ہے لیکن کوئی منصب اور اقتدار اور ریاست نہیں ہے، ادھر وہ اسے لینے کی کوشش کرے گا کیونکہ عزت دنیا اس کے علاوہ حاصل نہیں ہوتی۔ اس کو ان دو چیزوں سے در حقیقت بن جاتی ہے حب الدنیا۔ حب دنیا میں جو محبت دنیا جس زینت سے ایک گہرا تعلق پیدا کرتی ہے وہ جاہ و مال و حسن و جمال اور آل اولاد سے ہی تشکیل پاتی ہے۔ یہ وہ چار اسباب تھے جو آپ نے ملاحظہ کیے کہ انسان کے وجود میں یہ چار چیزیں اگر موجود ہوں تو انسان کے لیے کیا ہے، یہ سارے کے سارے خاطرات وہ مشتبہ ہو جائیں گے اگر چار چیزیں ہوں۔ ضعف یقین نہیں ہے، معلومات اچھی ہیں لیکن یقین کی حالت نہیں ہے، معلومات کو یقین کے مرتبے پر پہنچائیں۔ مثلا آخرت کا یقین نہیں ہے، موت کا یقین نہیں ہے، معلومات ہیں، اقرار بھی کرتا ہے، تصدیق بھی کرتا ہے لیکن یقین کی حالت میں نہیں ہے۔ علم بہت کم ہے اپنے بارے میں، یعنی نفس کے معرفت نفس بہت کم ہے۔ معرفت نفس اگر کم ہو تو جو کچھ دکھائی دے گا ربانی چیزیں تو ویسے ہی دھندلی نظر آئیں گی، اچھا شیطانی چیزوں کو بھی ہمیشہ نہیں پہچان پائے گا۔ تیسرا مطابعت ہوائے نفس کا ہمیشہ شکار ہے، تو اس جگہ پہ اپنے روح کے اوپر اس نے ایسی تاریکیاں چھائی ہوئی ہیں اس کے کہ وہ تشخیص نہیں دے سکتا کہ یہ خاطر صحیح ہے یا غلط ہے۔ اور نمبر 4 حب الدنیا۔ حب الدنیا ایک ایسا محکم اور ایک ایسا کثیف قسم کا یعنی گہرے قسم کا حجاب ہے کہ ساری چیزوں میں اسے اندھا کر کے رکھ دیتا ہے اور اسے حقائق یا صحیح خاطر کی پہچان نہیں ہو رہی ہوتی۔ لہذا انسان کے لیے علم، یقین اور ان چیزوں سے اجتناب وہ در حقیقت سبب بنتا ہے کہ انسان خاطر کو پہچان سکے۔ سند روایات میں وارد ہوا ہے کہ ہر خطا کی اصل جڑ جو ہے رأس کل خطیئۃ حب الدنیا، ہر خطا اور ہر غلطی کا اصل جو سبب ہے وہ دنیا سے محبت ہے۔ اس کو انشاءاللہ تعالیٰ کسی اور مورد میں ہم دیکھیں گے۔ یہاں پہ قبل اس کے کہ احادیث میں وارد ہوں ایک اور پہلو کو ہم مطالعہ کر لیں، اور وہ پہلو یہ ہے کہ ہم کیوں خاطر کو اتنی اہمیت دے رہے ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ایک پہلو تو آپ نے دیکھ لیا کہ سارے کے سارے اعمال ارادے پہ کھڑے ہیں۔ ارادہ جو ہے وہ شوق اور نفرت یعنی رغبت اور نفرت اور اس کی تصدیق پر قائم ہے، اور رغبت اور نفرت کا جو سبب ہے وہ خاطر ہے، لہذا عمل اس کا اصل سبب خاطر بنتا ہے۔ اس لیے خاطرات سیئہ اور برے خاطرات کو قابو کر لینا برے اعمال کے خاتمے کا باعث بن جائے گا، اور اچھے خاطرات کو جنم دینا اچھے اعمال کا باعث بن جائے گا۔ یہ اہمیت تو ہمیں پتہ لگنی۔ ایک اور اہمیت بھی جو بہت ہمارے لیے ضروری ہے وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے جو الہام ہوگا وہ الہام خاطر ہی کہلاتا ہے۔ اللہ کی طرف سے جو تعلیم ہمیں عطا کی جائے گی وہ خاطر کہلاتی ہے۔ اسی طرح شیطان وسوسے ڈالتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتگان کے توسط سے الہام ہمیں ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے قرآن کریم کی آیات اور اس میں جو ہدایت موجود ہے اس کا ظاہر ہونا، ہمارے لیے آشکار ہونا، حجابوں کا ہٹ جانا، یہ ساری کی ساری چیزیں خاطر کی صورت میں ہمارے سامنے اجاگر ہوتی ہیں۔ اگر ایک شخص کے لیے خاطر ربانی، تعلیم الہی یا قرآن کریم یا اہل بیت علیہ السلام کی ہدایت وہ واضح اور آشکار نہیں ہو رہی، وہ اسے تعلق پیدا نہیں کر پائے گا، اسے عمل کی دنیا میں نہیں لے کے آ سکے گا۔ اس لیے اس کو مشاہدہ چاہیے، اس کو کشف و شہود چاہیے۔ کشف ایک مرحلہ ہے، شہود الگ مرحلہ ہے، ان دونوں میں جدائی ہے۔ مکاشفات الگ ہیں اور مشاہدات الگ ہیں۔ لہذا مکاشفات کو ہم پہلے بھی ایک حد تک پڑھ چکے۔ مکاشفات وہ کاملاً یہی خاطرات ہیں۔ مکاشفات کا دوسرا نام خاطرات ہے،
اور جو مشاہدات ہیں وہ ایک آگے کی جگہ ہے، مشاہدہ کرنا ایک چیز کا وہ ایک اگلا مرحلہ ہے، لیکن مکاشفات سارے کے سارے کس سے عبارت ہیں؟ خاطرات سے۔ مثلا ایک شخص جہان برزخ کو دیکھنا چاہتا ہے تو جہان برزخ کو دیکھنے کے لیے اسے ایک قوت بھی نفس میں چاہیے، اور شفاف نظارہ کرنے کے لیے ایک تیز بین اور تیز نگاہ بھی چاہیے۔ یہ تیز نگاہ اور واضح اور شفافیت یہ کہاں سے حاصل ہوگی انسان کے لیے؟ لہٰذا اس کو وہ قوت حاصل کرنے پڑے گی کہ وہ خاطرات جو اسے ہو رہے ہیں وہ اس میں پہچان سکے، وہ جان سکے۔ بہت سارے الہی معانی ہیں، اس کو خیال ایک تصویر کشی کر دیتا ہے۔ مثلا بعض کتب میں وارد ہوا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو جو اپنے بیٹے ذبح ہوتے خواب میں دکھائی دیے، وہ در حقیقت اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے خواب میں یہی بتایا تھا کہ مینڈا آئے گا یا گوسفند آئے گا، وہ ذبح ہوگا، لیکن خیال نے اس گوسفند کو کیا دکھا دیا؟ اسماعیل علیہ السلام دکھا دیا، اور اس کی تعبیر جب عملاً ہوا تو ابراہیم علیہ السلام کے لیے 100% آشکار ہو گئی۔ لہٰذا اب یہ آگے کی یہ بہت آگے کے مراحل ہیں، یہ تو نبوت سے تعلق رکھنے والے ہیں، ہم تو بہت ابھی پیچھے کے مراحل میں ہیں۔ لہٰذا اس دوسرے مرحلے میں آپ نے دیکھا کہ تعلیم کی شناخت جو انسانی نفس کے اندر رونما ہوتی ہے وہ کس اساس پر ہوتی ہے؟ وہ خاطرات کو پہچاننے میں اور خاطرات کو شفاف طریقے سے دیکھنے میں ہوتا ہے۔ جیسے ابراہیم علیہ السلام کہ یہ بعض عرفاء نے ذکر کیا ہے کہ خواب جو اللہ نے معنی عطا کیا تھا وہ کیا تھا کہ یہاں پہ وہی گوسفند اور مینڈا ذبح ہو رہا ہے، لیکن قوت وہم نے ان کے کیا بنا کے پیش کیا؟ ان کا فرزند ذبح ہو رہا ہے۔ اب یہ نبی خدا ہیں اور بلند ترین اولی العزم پیغمبروں میں سے شمار ہوتے ہیں، لہٰذا یہ مرتبہ الگ ہو جاتا ہے۔ لیکن آپ نے دیکھا کہ تعلیمات الہیہ جب انسان کو نصیب ہوتی ہیں، یہ تعلیمات الہیہ اسی دائرے میں انسان کو نصیب ہوتی ہیں، اس لیے تزکیہ نفس جتنا ہوگا اتنی شفافیت حاصل ہوگی۔ اگر تزکیہ نفس انسان کو حاصل نہ ہو تو یہ شفاف نظارے بھی نہیں ہو سکیں گے۔ تزکیہ نفس اگر انسان کو حاصل ہو تو پھر وہ شناخت دے سکتا ہے کہ یہ خاطر مثلاً رحمانی ہے، یہ خاطر مثلا شیطانی ہے۔ بعض علماء نے اس طرح سے ذکر کیا ہے کہ جب بھی انسان کو دائیں طرف سے کوئی بزرگ اور کوئی نیک فرد کوئی چیز دیتا ہوا دکھائی دے تو یہ خاطر ربانی ہے، اور اگر بائیں طرف سے دکھائی دے تو یہ خاطر شیطانی ہے۔ لیکن اساتذہ اپنے دوران درس سے بات بیان کرتے ہیں کہ یہ معیار درست معیار نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ شیطان جو بھیس بدلتا ہے اور مختلف طرح کے روپ دھارتا ہے وہ نیک پاکیزہ بزرگ کی شکل میں آئے اور دائیں طرف سے ہی آئے لیکن بہکا کے چلا جائے۔ لہٰذا ہر انسان کے مطابق اس کا پھر ایک روپ بنتا ہے۔ اس لیے یہ والی بحث ہمارے لیے بہت قیمتی ہے کہ پہلے شناخت کریں یہ خاطر کون سا ہے، یعنی یہ رحمانیہ یا شیطانی۔ شناخت طریقے قرآن اور روایات اور عقل یہ میزان ہے، لیکن پھر بھی انسان بعض اوقات مشتبہ ہو جاتا ہے۔ اور پھر نمبر 2، نظارے جو ہیں وہ تزکیہ نفس کی قوت، تزکیہ نفس کے ذریعے سے حاصل ہونے والی قوت کے اوپر مشتمل ہے۔ اس لیے خواب بالکل نہ آنا یہ نقصان دہ چیز ہے۔ یعنی اگر کسی کو بالکل خواب آتے ہی نہیں ہے، اس کا یہ مطلب ہے کہ نفس اس کا بہت کمزور ہے، اسے بہت اندر قوت چاہیے، اپنے آپ کو دنیاوی مشاغل سے اسے بڑے پیمانے پہ ہٹانا چاہیے، شقاوت اور قساوت کو ختم کرنے کے لیے اسے اعمال انجام دینے چاہیے۔ آئیں اب ہم احادیث کی طرف منتقل ہوتے ہیں۔ احادیث اہل بیت علیہ السلام میں خاطر اور اس کے بذر ہونے کے حوالے سے بعض روایات موجود ہیں۔ میں آپ کی خدمت میں قصص الانبیاء قطب راوندی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، امام صادق علیہ السلام سے ایک روایت منقول ہے کہ امام فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے موسیٰ کلیم اللہ سے مناجات کی اور فرمایا لا ترکن الی الدنیا رکون الظالمین، دنیا کے اوپر مت تم اعتماد کرو جس طرح سے ظالمین ہیں کہ وہ دنیا کے اوپر اعتماد کیے ہوئے ہوتے ہیں، کیونکہ دنیا دھوکہ دینے والی ہے اور دنیا سے اس طریقے سے وہ جڑ جاتے ہیں جیسے اپنے ماں باپ سے جڑے ہوئے ہیں۔
جیسے ہوتے ہیں نا، یہ میری چیز ہے، یہ میری فلاں چیز ہے، میں تو اس کے بغیر رہ ہی نہیں سکتا، میں تو اس بستر کے بغیر سو ہی نہیں سکتا، میں فلاں نہیں کر سکتا، فلاں نہیں کر سکتا. یعنی نہیں، دنیا کے ساتھ اتنا گہرا تعلق قائم نہ کرو. بہرحال ہم اس کے اختتام سے پڑھتے ہیں، کیونکہ روایات متعدد ہیں تو ہم اپنے موضوع کے مطابق انتخاب کرتے ہیں. کہ آخر حدیث کے اختتام کے اوپر وارد ہوا ہے وَاعْلَمْ أَنَّ كُلَّ فِتْنَةٍ، جان لو کہ جو فتنہ بھی ہے، یعنی نفس جس فتنے سے بھی جا کے ٹکراتا ہے، بذرها حب الدنیا، اس کا بیج کون ہے؟ دنیا کی محبت، دنیا کی محبت ہے. وَلَا تَغْبِطَنَّ أَحَدًا بِرِضَى النَّاسِ عَنْهُ، کہ اس لیے تمہیں لوگوں کی رضامندی کے لیے دھوکہ اس سے نہیں کھانا چاہیے. صحیح ہے، یعنی اللہ کی رضامندی کو مد نظر رکھو، لوگوں کی اطاعت، اور لوگ جو ٹوٹ پڑے ہیں دنیا کے اوپر، اس پہ رشک نہ کھاؤ، اس کا شکار نہ ہو. بہرحال اس میں اس جملے کے اوپر غور کریں کہ ہر فتنے کا بیج کون ہے؟ حب دنیا. اگر حب دنیا کا بذر ہمارے اندر ہے، ہمارے اندر یہ بیج بویا ہوا ہے سرزمین روح میں، اور اسے نشو نما کے مواقع بھی مل گئے، مثلا بڑے بڑے مال مل گئے جہاں پہ وہ گھوم پھر سکتا ہے، اچھے اچھے دوست مل گئے جن سے بڑی وہ محفلیں جما سکتا ہے، اور اسی طرح سے ایک مطمئن بخش اسے خانوادہ مل گیا جس کے اندر وہ ہر ٹائم زندگی بسر کرنے کی خواہش رکھتا ہے، ایسے گھر میسر آ گئے کہ جس کی محبت ہے وہ اپنے دل کے اندر دیکھتا ہے، ایسے رشتہ دار اور خاندان اسے میسر آ گیا کہ جن سے میلان اور ملاقات کے لیے ہمیشہ اس کے اندر ایک خواہش پیدا ہوتی رہتی ہے. بس اس کا یہ مطلب ہے فضا تو ساری مہیا ہے، یعنی مال بھی یہ چاہتا ہے، آل اولاد کو بھی چاہتا ہے، صحت و سلامتی کو بھی چاہتا ہے، گھر بار کو بھی چاہتا ہے، تو وہ تو ساری دنیا کو، دنیا کی زینت کو حاصل کرنے کے فضا اس نے ساری مہیا کر دی. تو ہم نے ابھی کیا ضابطہ پڑھا کہ کب یہ بیج نشو نما پائے گا؟ دو چیزیں جب مہیا ہو جائیں. اول، جو اس کو نشوونما دینے والی چیزیں ہیں، وہ نشوونما دینے والی چیزیں اس کے مہیا کر دی جائیں. نمبر دو، موانع ہٹا دیے جائیں جو رکاوٹ ہیں اس کی نشوونما میں. تزکیہ نفس کا معنی انہی دو سے عبارت ہے. جیسے قرآن کی آیت ہے قد افلح من زکاہا یا قد افلح من تزکا. تزکیہ نفس کسے کہتے ہیں؟ آیت اللہ مصباح یزدی رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر بزرگان نے اپنی کتب میں یہ بات تحریر کی ہے. تزکیہ نفس ان دو امور سے وجود میں آتا ہے. پہلا اس کا امر کیا ہے کہ جس کو ہم نے جنم دینا ہے، جو اس شے کو نشوونما دینے والی چیزیں ہیں وہ ساری فراہم کر دیں، یعنی اچھی خصلتوں اور اچھے اوصاف کو جو جنم دینے والے امور ہیں وہ فضا روح کو مہیا کر کے دیں. نمبر دو، جو اس کی نشوونما میں رکاوٹیں ہیں وہ سب ختم کر دیں. لہذا اگر رکاوٹیں ختم نہ ہوں تو وہ بذر یا وہ بیج وہ نشوونما پائے گا؟ وہ ہرگز نشوونما نہیں پا سکتا. اس کی مثال بالکل اسی طرح بعض اوقات آپ نے ایسے افراد دیکھے ہوں گے کہ خوب کھا پی رہے ہیں لیکن مرض جو کہ انہیں لگا ہوا ہے وہ ان کی نشوونما اور گروتھ میں رکاوٹ بنا ہوا ہے، اس لیے جو کھاتے ہیں وہ ان کے جسم کو لگ ہی نہیں رہا. وہ جو کھا پی رہے ہیں وہ مرض کا شکار ہو کے ضائع ہوتا چلا جا رہا ہے. کب انسان کو صحت ملے گی؟ اول مرض سے نجات پائے اور پھر اس کو وہ غذا فراہم ہو کہ جو اس کے صحت و سلامتی کے لیے موضوع ہیں، جو اس کے صحت و سلامتی کے لیے فائدہ مند ہے. اسی طریقے سے یہ بذر ہے، بذر اچھا ہو یا برا ہو، خاطر اچھا ہو یا برا، جب تک بذر کو یہ دو چیزیں میسر نہیں آئیں گی وہاں سے ایک پودا جنم نہیں لے گا. لہذا اس کو نشوونما کے ماحول بھی چاہیے، نشوونما کے لیے، گروتھ کے لیے فضا بھی چاہیے. نمبر دو، موانع بھی دور ہونے چاہیے. اب یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے، ٹھیک ہے یہ ساری حب دنیا کی فضا تو ہمیں مہیا ہے، کیونکہ روایت کیا کہہ رہی ہے کہ ہر فتنہ یا رأس کل خطیئت، ہر غلطی کی جڑ کیا ہے؟ حب الدنیا. حب الدنیا کا بیج تو ہماری روح میں پڑا ہوا ہے، وہ کوئی یہ انکار نہیں کر سکتا میرے اندر حب الدنیا ہے ہی نہیں. تو یہ دعویٰ کر رہا ہے، یہ خود دعویٰ ہی اس کا یہ سب سے بڑی دلیل ہے کہ میرے اندر حب الدنیا حب النفس ہے. اچھا، اب ماحول اسے فراہم ہے، یعنی یہ سب سے پہلی چیز. فقراء اس مقام کے اوپر
تھوڑا ان عمرا کی نسبت یا مڈل کلاس لوگوں کی نسبت فائدے میں رہ جاتے ہیں. انہیں اپنے بیچ کو نشوونما دینے والے سارے کے سارے اسباب فراہم نہیں ہیں، اس لیے ان میں بعض چیزیں پنپ جائیں گی بعض جہات سے، لیکن ہر جہت سے ان کے وجود کے اندر برائیاں ممکن ہے کہ پنپ نہ پائیں. یہ وجہ ہے کہ دین کو ہمیشہ اگر مدد ملی ہے تو سب سے بڑے پیمانے پہ جنہوں نے قبول کیا دین کو وہ یہی غرباء اور فقراء اس کا طبقہ تھا. البتہ ان میں بھی بڑے شیاطین اور بڑے مجرمین ہوتے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ فقیر ہو تو وہ نیک ہے اور امیر ہو تو وہ بد ہے، بالکل یہ معیار نہیں بیان کیا جا سکتا، لیکن یہ ہے کہ مواقع زیادہ ہیں، بس یہ کہا جا سکتا ہے. یعنی اگر امیر نیک ہے تو اس نے بڑا جہاد کیا ہے، کیونکہ اس کے لیے ساری فضا مہیا تھی کہ وہ سارے کے سارے برے بیج اس کے نفس کے اندر پھل پھول جاتے، لیکن اس نے موانع اتنے ایجاد کیے ان کے لیے، اتنی رکاوٹیں ایجاد کی کہ وہ پھل پھول نہیں سکا. لیکن فقیر ممکن ہے کہ اس کے لیے مواقع موجود نہیں تھے، لیکن اس نے موانع ہٹائی نہیں. موانع نہ ہٹانے کی وجہ سے وہ پھر بھی کسی نہ کسی صورت میں وہ بذر اور بیج جو ہے حب دنیا کا یا دیگر کا وہ پھیل گیا. لیکن آپ نے ادھر بیج کی قیمت دیکھی، اس لیے روایات میں وارد ہوا ہے کہ جس نے کسی کی کان لگا کر یا غور و فکر کے ساتھ بات سنی گویا کہ اس نے اس کی عبادت کی. لہٰذا حق بات کے علاوہ کسی کی بات نہیں سننی چاہیے، باطل باتوں کو اطمینان سے انسان نہ سنے. ہاں بعض اوقات تحقیق کا مورد ہوتا ہے وہ الگ چیز ہے، بعض اوقات اگلے کی اصلاح کا مورد ہوتا ہے وہ ایک الگ چیز ہے. جیسے کہ قرآن کریم نے عقلاء کی صفت یہ بیان کی ہے کہ وہ لوگ جو غور سے ہر بات کو سنتے ہیں فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ، اس میں جو بہترین ہے اس کی اتباع کرتے ہیں. لیکن یہ مطلب ابھی آپ نے ملاحظہ کیا کہ بذر خیر ہو یا بذر شر ہو، ہر دو کو نشوونما کے لیے مناسب ماحول بھی چاہیے اور رکاوٹوں کا ہٹانا بھی چاہیے. ہم اب یہ کر سکتے ہیں کہ بذر ہم بیج مختلف طرح کے برے شر آمیز ہمارے اندر پڑے ہوئے ہیں، کسی حد تک نشوونما بھی پا گئے ہیں. اب ان سے نجات کیسے حاصل کریں؟ موانع ان کے خلاف کھڑے کریں. ان میں سے پہلا معنی کیا ہے؟ وہ فضا ختم کریں کہ جو فضا اسے جنم دیتی ہے. مثلا بیجا بازاروں میں نہ پھریں، بیجا زبان سے کلمات کو ادا نہ کریں، بیجا محافل میں بالخصوص فحش محافل میں بری محافل کا حصہ نہ بنیں، فضا سے ایسی فضاؤں سے ہٹیں. اسی طریقے سے ڈرامے ہیں، فلمیں ہیں، سیریال ہیں مختلف قسم کے، بالخصوص فحش چیزیں نہ وہ دیکھیں نہ اسے سنیں. اب آگے جو روایات عرض کی جا رہی ہیں وہ اسی سے تعلق رکھتی ہیں، وہ در حقیقت فضا کو ختم کر رہی ہیں ان کی. یعنی وہ بذر اگلا بذر نہ، کیونکہ حب الدنیا ایک ایسا وسیع درخت ہے کہ جس میں طرح طرح کے پھل ہیں، وہ پھل گرتے ہیں تو پھر ایک اور پودا بھی اگا دیتے ہیں. مثلا اسی حب الدنیا سے حرص ہے، طمع ہے، حسد ہے، تکبر ہے، خطرناک ترین یہ بیماریاں، یعنی ایڈز، کینسر، ٹی بی، اس طرح سے آپ انہیں نام دے سکتے ہیں، اور جلد پکڑ لینے والی انسان کو، اور بہت ساری اس طرح کی بیماریاں کہ وہ بذر کی صورت میں آ کے گرتی ہیں. اب اگلی روایت ملاحظہ کیجئے کہ اس میں مصباح الشریعہ اور بحار الانوار دونوں میں یہ روایت وارد ہوئی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے. قال عیسیٰ بن مریم للحواریین، عیسیٰ بن مریم نے اپنے حواریوں کو، وہ جو ان کے پیرو اصحاب تھے، ان کو کہا ایاکم والنظر الی المحظورات، وہ جن کے اوپر نگاہیں ڈالنا ممنوع قرار دیا گیا اس کے اوپر نگاہ مت ڈالو. اچھا کیوں نہ ڈالیں؟ پہلا حکم دیکھیں، ایاکم والنظر. ایاکم والنظر انشائیہ جملہ ہے، یعنی حکم دیا جا رہا ہے، نہیں کی جا رہی ہے کہ مت کرو یہ. ایاکم والکذب، جھوٹ مت بولو. ایاکم والنظر، نگاہ مت ڈالو. اسی طرح سے مثلا ایاکم والفقر، فقر جان کے اختیار، مثلا فقر اختیار کرنے سے بچ سکتے تو بچو بالفرض. ایاک والنظر، تم کیا کرو؟ نگاہیں مت ڈالو، مت نگاہوں کو اٹھاؤ. کس کی طرف؟ الی المحظورات. حظر کہتے ہیں کہ جس سے منع کیا گیا، خوف دلایا گیا. محظورات وہ چیزیں کہ جن کے اوپر نگاہیں ڈالنا ممنوع قرار دیا گیا ہے، ان کے اوپر نگاہیں مت ڈالو. مثلا کسی کی پرسنل چیز ہے، اس کے اوپر نگاہ مت ڈالو.
نامحرم کے اوپر نگاہ شہوانی مت ڈالو، فحش چیزوں کے اوپر نگاہ مت ڈالو، واضح سی چیز ہیں یہ۔ اچھا، اب اس کی ایک حکمت، اور پہلے بھی آپ ایک حکمت پڑھ چکے ہیں اور وہ بھی دلچسپ حکمت تھی، جیسے کہ آپ نے روایات میں پڑھا کہ یہ شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے، اور یہ تیر جب دل میں کھو جاتا ہے، یعنی کھب جاتا ہے یا دل کے اندر پیوست ہو جاتا ہے، تو انسان کے اندر ایک طویل حسرت کو چھوڑ دیتا ہے، کیونکہ وہ جو منظر اس نے دیکھا ہے اور جو خواہش اب شہوانی اس کے اندر ایجاد ہوئی ہے اسے فوراً پا تو نہیں سکتا، لہذا اس نے اپنے آپ کو نفس کے اندر پیاس اور بڑھا دی، حسرت کو اور جنم دے دیا۔ تو کیوں اپنے ساتھ ظلم کرتا ہے، حسرت اور پیاس کو اپنے وجود کے اندر بڑھائے۔ یہ ایک آپ نے فلسفہ پڑھا تھا، یہاں پہ آپ کے لیے ایک اور فلسفہ ذکر کیا جا رہا ہے، اور وہ فلسفہ کیا ہے؟ فَإِنَّهَا بَذْرُ الشَّهَوَاتِ وَنَبَاتُ الْفِسْقِ۔ دو کام آ کے یہ نظر کرتی ہے، کیونکہ نظر سے کیا ہوگا؟ تصور پیدا ہوگا یا نہیں؟ یہ تصور کیا کہلاتا ہے؟ خاطر۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ خاطر۔ اور خاطر کو ہم نے کس سے تشبیہ دی ہے؟ بیج سے۔ بس نفس کے حوالے ہو گیا تو بویا گیا نفس کے اندر۔ اب آپ نے اسے نفس سے نکال بھی سکتے ہیں، موانع ایجاد کر کے اس کو وہاں پہ دبا کے ختم بھی کر سکتے ہیں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اسے فضا مہیا کر کے، نشوونما کے وسائل مہیا کر کے اسے بڑھا بھی سکتے ہیں، سارے مواقع موجود ہیں۔ یعنی توبہ کر کے بالکل اسے نکال باہر کیا، استغفار اور توبہ کر کے، یا موانع ایجاد کر لیا کہ آگے آپ نے اپنے آپ کو کنٹرول کر لیا اور اس کی طرف نہیں لے کے جانے دیا، وہ پڑا پڑا آہستہ آہستہ ہلاک ہو جائے گا۔ یا آپ نے تیسرا کام کیا کہ فضا اس کے لیے مہیا کی اور نشوونما پانے لگ گیا۔ لیکن نظر کیا کرتی ہے؟ دیکھیں، فَإِنَّهَا بَذْرُ الشَّهَوَاتِ، شہوات کے بیج اس نے بو دیے، شہوات کے بیج بو دیے۔ یعنی ایک ایسا پودا ہے، آپ نے بعض پھل دیکھے ہوں گے، پھل توڑیں تو ہزاروں کی تعداد میں وہ بیج نیچے گر جاتے ہیں۔ نامحرم پہ نگاہ ایسی ہے، محظورات پہ نگاہ ایسی ہے، نگاہ ڈالی، تصور منتقل ہوا، اب طرح طرح کے بیج اندر گر گئے، اور وہ بیج جب گرے ہیں تو اب انہوں نے نشوونما پانا شروع کر دی۔ اب اگر یہ نشوونما پا جائے، اگلا کیا ہوگا؟ وَنَبَاتُ الْفِسْقِ، یہ فسق کے پودے ہیں، یہ اگر اگنا شروع ہو گئے تو فاسق انسان نکلے گا، کیونکہ ان کی اگر بڑھوتری شروع ہو گئی، ان کی اگر گروتھ شروع ہو گئی، یہ فصل اگر اگنے لگ گئی، تو پھر اس کا شکار ہو کے اگلے مرحلے میں انسانی نفس جائے گا، یہاں تک کہ ارادہ کر بیٹھے گا اور عمل انجام دے بیٹھے گا۔ آپ نے ملاحظہ کیا کہ دین اسلام نے آ کے انسان کو عفت الفرج کے مرحلے میں، کہ شرمگاہ کے لیے اگر عفت حاصل کریں تو کہاں پہ پکڑا ہے کہ دیکھو وہ بیج ہی نہیں تمہارے نفس میں بویا جانا چاہیے، وہ بیج ہی تمہارے نفس کے حوالے نہیں ہونا چاہیے، اور اگر حوالے ہو جائے تو پھر اس کو مت اگنے دو، مت اس کو مزید پنپنے دو، اور اگر پنپ بھی جائے، یعنی نبات الفسق بن جائے، فسق کے پودے لگ گئے آپ، تو پھر فوراً جلدی کرے، استغفار کرے، توبہ کرے، ختم کرے۔ اسے ختم کرنے کے لیے سب سے پہلے پانی بند کیا جاتا ہے، پانی بند کریں گے جڑیں سوکھنا شروع ہو جائیں گی، اس کے بعد اس کو روشنی وغیرہ جو فراہم اس کے نشوونما کے لیے مہم ترین چیزیں جو فراہم کی جاتی ہیں ان کا دروازہ بند کرنا پڑے گا، یعنی خوراک بند کرنے پڑے گی۔ اگر پانی اور خوراک اس کے لیے بند نہ کریں تو وہ تو پھر پودا اگتا چلا جائے گا۔ لہذا اگر نبات بن گئی ہیں، کھیت بن گئے، یا خدا نہ خواستہ درخت بن چکے ہیں، بڑی دیر سے ہمیں اس کا پتہ لگا، بڑی دیر سے توجہ گئی، ہم تو یہ سمجھ رہے تھے یہ تو چھوٹا سا گناہ ہوتا ہے، استغفار کیا، لیال القدر میں ہم نے روئے دھوئے تو یہ تو ساری چیزیں ختم ہو گئی۔ ہاں ٹھیک ہے، وہ اس کے اثرات اور گندگی ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ استأنف العمل، دوبارہ سے یہ جدید عمل شروع کرو، درست ہے، لیکن وہ جو بذر بوئے تھے وہ کیسے نکلیں گے؟ وہ توبہ کے ذریعے سے نکلیں گے۔ توبہ کرے انسان، یعنی ترک کر دے، اس عمل کو ترک کرنا گویا کہ جڑ کاٹنا ہے۔ اگر جڑ بہت قوی ہے، مسلسل عمل کو ترک کیے رکھے، لہٰذا جتنی مدت ایک عمل بد کو ترک کیے رکھیں گے، اس کے بذر اندر موت کا شکار ہوتے چلے جائیں گے۔ اسی لیے
وہاں کہا گیا ہے کہ انسان کے لیے حقیقت توبہ یہ ہے کہ ندامت کو وجود دے، عمل بد کو ترک کر دے۔ اچھا، اب آگے بڑھیں کہ یہ آپ نے آیت کو ملاحظہ کیا کہ نظر جو ہے حرام چیزوں کے اوپر وہ ہے بذر الشہوات، شہوات کو وہ وجود دیتی ہے، ونبات الفسق، اور فسق کے پودے اگا دیتی ہے، اور فاسق انسان بنتا ہے جب ایک پودا اگنا یعنی عمل سے ظاہر ہوگا تو پودا اگے گا۔ ہم اگر اس کو اپنی دوسری عملی زبان میں بات کریں تو ہم کہیں گے کہ جب تک عمل انجام نہیں دیا تو یہ بیج ہے، اور بیج کو اگر اس نے عمل ترک کر دیا، توبہ استغفار کر دی، اسے آگے بڑھنے ہی نہیں دیا تو بیج کو تو وہ ختم کر رہا ہے، لیکن نہیں متوجہ تھا اور نامحرم پہ نگاہ دوبارہ اس نے اختیاراً ڈال لی۔ اختیاراً ڈال لی اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ تو بیج سے پھر پودا نکل آیا، ایک کومپل پھوٹ پڑی ہے اس سے، پھر دوبارہ نگاہ ڈالی، وہ تھوڑی اور صحت مند ہو گئی۔ جتنی نگاہیں ڈالتا رہے گا وہ تناور ہوتی چلی جائے گی، یہاں تک کہ درخت بن کے پھر پھل دینے لگی، اب بڑے بڑے جرائم انجام دے رہا ہے، اب بہت سارے لوگوں کو فحاشی کی طرف لے کے آ رہا ہے، اب اس سے ایسا اظہار کر رہا ہے کہ یہ کوئی گناہ ہی نہیں ہے، تو عام سی بات ہے، یہ تو اس کے لیے ایک مزہ ہے، ایک انجوائمنٹ ہے اس کے لیے۔ یہ وہ درخت ہے جو اب پھل بھی دے رہا ہے اندر، لہذا خطرناک ترین یہ صورتحال ہے۔ اسی حدیث کے آگے بیان ہوتا ہے کہ وقال یحییٰ بن زکریہ، یحییٰ ابن زکریہ نے بیان فرمایا، حضرت یحییٰ علیہ السلام نے، الموت احب الی من نظرۃ لغیر واجب، کہ جس کو دیکھنا میرے لیے واجب نہیں ہے اس کی طرف نگاہ کرنے سے مجھے زیادہ عزیز موت ہے۔ موت قبول ہے لیکن ایسی چیز کی طرف میں نگاہ نہیں کروں گا کہ جس کی طرف نگاہ کرنے کی مجھے ضرورت ہی نہیں ہے۔ لہذا اس لیے انسان نگاہوں کو جتنا سمیٹ کے رکھے گا، نگاہوں کو جتنا قابو میں رکھے گا، اتنا اپنے وجود میں مختلف طرح کے بیج منتقل کرنے سے اجتناب کر لے گا یا بچ جائے گا۔ لہٰذا یہ ہمارے پاس ایک صورت آئی جس میں آپ نے حدیث کو مطالعہ کیا کہ احب الیہ من نظرۃ لغیر واجب۔ اسی سے مربوط ایک اور روایت دیکھیں کہ جس میں ذکر اسی کی اہمیت کو ذکر کیا گیا ہے۔ امام علیہ السلام سے یہ روایت تو ہم پڑھ چکے ہیں کہ سہم من سہام ابلیس، جو کہ ایک زہریلا تیر ہے اور حسرت طویل کو ہمارے وجود کے اندر ایجاد کر جاتا ہے۔ محاسن میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ایک اور روایت ہے، قال عیسیٰ بن مریم، امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ عیسیٰ بن مریم نے فرمایا ایاکم والنظر، کہ یہ بد نظری سے بچو، فإنها تزرع فی القلب، یہ قلب میں کھیتی باڑی کرتی ہے، آ کے بیج بوتی ہے، وَكَفَى بِهَا لِصَاحِبِهَا فِتْنَةً، اور صرف یہ بد نظری میں یہ جو اس نے بیج پھیلا دیے ہیں، فتنے کا شکار ہونے کے لیے یہ اتنا ہی کافی ہے، فتنے کا شکار ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اس لیے ابھی بھی بزرگ علماء ہمارے وہ اصلاً یہ موبائل اینڈرائڈ تو نہ ہونے کے برابر استعمال کرتے ہیں، دیگران سے ہی خبر کو لے لیتے ہیں، یا بہت ضروری ہو تو وہ جو معین چیزیں ان کے سامنے ظاہر کی جاتی ہے اصلاً اپنی نگاہوں میں اتنے زیادہ محتاط ہوتے ہیں، اور خدا نہ خواستہ اگر کوئی ایسی نگاہ بھی پڑ جائے تو کثرت سے استغفار اللہ کی بارگاہ میں کرتے ہیں، اگرچہ وہ گناہ نہیں ہے جو انجانے میں ایک چیز پڑی یا بدون شہوت ایک نگاہ پڑی، ہر دو صورتوں میں گناہ نہیں ہے، لیکن وہ جو بذر اندر منتقل ہوا، بیج اندر منتقل ہوا، فوراً اس کا خاتمہ کرتے ہیں۔ لہٰذا اس کو جس قدر محدود اور جس قدر ہم اس سوشل میڈیا کو ایک تنگ دائرے میں، محدود دائرے میں، مقید دائرے میں استعمال کریں گے اتنا بچنا آسان ہوگا۔ اسی طرح کلام کرنے میں، زبان سے لفظ ادا کرنے میں ہمیں احتیاط کرنی چاہیے۔ بس عفت الفرج میں اصل ہمیں داستان ساری پتہ لگ گئی، وہ ہے قوت وہم کی۔ قوت وہم وہ کسان ہے کہ جو ایک دفعہ بیج اس کے حوالے ہو جائے وہ پھر اس کے اوپر خوب حل پھیرتا ہے، اور خیال کی مثال جو ہے وہ اس کے لیے تمام وسائل کا فراہم کرنا ہے، کیونکہ انسان اپنی اس معاشرتی اور اجتماعی زندگی میں یہ نہیں کر سکتا کہ ایک بند کمرے میں یا ایک غار کے اندر زندگی بسر کرنے لگ جائے، وہ مجبور ہے اس دنیا کے اندر کہ کسب و کار کے لیے نکلے،
لوگوں سے ارتباط قائم کریں، نان نفقہ کا اہتمام کریں، کیونکہ واجب حقوق اللہ تعالیٰ نے اس میں رکھ دیے ہیں۔ لہٰذا وہ جو فضا مہیا ہونی ہے اس ایک خطرناک ترین وادی میں داخل ہونا مجبوری ہے، یعنی سانپوں کی وادی میں داخل ہونا ہماری مجبوری ہے اس دنیا کے اندر، چارہ نہیں ہے، کیونکہ ادھر سے ہی ہم نے اس کا اپنی دنیا اور آخرت کا رزق اٹھا کے لے کے آنا ہے۔ لیکن مہارت یہاں پر ہے کہ اس قدر یہ محتاط اور ہوشیار ہو کہ کوئی سانپ اسے نہ چھوئے، کوئی سانپ اس کے نہ ڈسے، تب یہ اس کے اندر یہ خوبی آئے گی۔ یا اس کو ہم اس طریقے سے بھی، ایک عالم دین ہے، انہوں نے بڑی اچھی آج کے دور کی مثالوں میں سے مثال بیان کی ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب بارش ہوتی ہے آسمان سے تو اب وہ جب پڑتی ہے تو ہر چیز کے اوپر پڑتی ہے، تو ایک گڑھا ہوتا ہے، اس گڑھے کے اندر شفاف پانی بھی جا رہا ہے لیکن سارا کا سارا گدلا پانی بھی جا رہا ہے۔ پھر وہ بیان کرتے ہیں کہ اے انسان، تیرا نفس جو ہے نا اس گڑھے کی مانند نہیں ہونا چاہیے کہ جو گند بلا میڈیا کے اندر موجود ہے وہ سارا تیرے اندر منتقل ہو رہا ہے کانوں کے ذریعے سے اور آنکھوں کے ذریعے سے۔ نہیں، اپنے لیے تو ایک ایسا یعنی ایسا کنواں اپنے آپ کو بناؤ جس میں شفاف پانی منتقل ہو۔ لہٰذا یہ آنکھیں اور کان اور زبان، یہ تین ایسے راستے ہیں کہ ان راستوں سے گزر کے پانی نے ہمارے اندر داخل ہونا ہے۔ ان راستوں کے اوپر گندے پانی کو، گدلے پانی کو مت ہم بہائیں۔ جب انسان اپنے آس پاس میں بیجا طور پہ نگاہوں کو پھراتا رہتا ہے، کیونکہ بعض اوقات ضروری ہے کہ بورڈ یاد رکھے، دکانوں کے جو ہیں بعض ایڈریس اسے یاد رکھے، بعض گلی کوچوں کے جو ایڈریس ہیں اسے یاد کرنا ضروری ہے، راستوں کی شناخت ضروری ہے، اس حد تک کوئی عیب اور حرج نہیں ہے۔ یا ایک قوم کو مطالعہ کرنے کے لیے ان کے فرہنگ اور اس کی ثقافت اور اس کے آداب کے اوپر دقت کرنے کے لیے ایک نگاہ وہ ڈالتا ہے، اس میں کوئی عیب اور حرج نہیں ہے، لیکن ایک دفعہ غافلانہ نگاہوں کو پھیرتا رہتا ہے۔ یہ غافلانہ نگاہوں کو پھیرنا بالکل ایسا ہی ہے کہ جب بارش ہوتی ہے تو مختلف راستوں سے ایک گڑھے یا کنویں کے اندر سب کچھ خس و خاشاک اور گند و بلا اور صاف ستھرا اور گندگی سب کو مکس کر دیتی ہے۔ اس ٹائم سوشل میڈیا ہمارے پاس اسی طرح کی ایک تصویر ہے۔ سوشل میڈیا سے باہر جس معاشرے میں ہم زندگی بسر کر رہے ہیں وہ اسی طرح کی ایک چیز ہے کہ آنکھوں کے ذریعے، زبان کے ذریعے، کانوں کے ذریعے سے ہم اپنے اندر چیزوں کو ڈالے جا رہے ہیں۔ ہم صاف اور شفاف چیز کو ڈالیں۔ یہ علامہ حسن زادہ عاملی رحمۃ اللہ علیہ کے باقول کہ ہر دنیا میں جو چیز ہے وہ پہلے سونگتی ہے پھر کھاتی ہے۔ بلی جتنی بھی بھوکی ہو زہریلا چوہا نہیں کھائے گی، زہریلا کھانا نہیں کھائے گی۔ پرندوں کو آپ دیکھ لیں زہریلی چیزیں نہیں کھاتے، چونٹیوں کو دیکھ لیں زہریلی چیز کو نہیں اٹھا کے لے کے جاتی۔ کتا بھی پہلے سونگتا ہے اور پھر اس کے اوپر زبان لگاتا ہے، کیونکہ اس نے اپنے اندر اس چیز کو ڈالنا ہے، اس لیے پہلے سونگتا ہے کہ اس سے سازگار ہے یا نہیں، سونگتا ہے کہ اس کی زندگی سے یہ سازگار ہے یا نہیں۔ تو کہتے ہیں اے انسان، تو کیوں سونگے بغیر ایک چیز کو اندر ڈال لیتا ہے؟ دیکھ تو صحیح تیرے لیے حلال ہے یا نہیں، تیری اس معنوی اور اخروی زندگی کے لیے سازگار ہے یا نہیں۔ لہذا سونگو پھر ڈالو۔ اسی طریقے سے اس آنکھ، کان اور زبان، اس کے استعمال میں ہمیں انتہائی دقت کرنی چاہیے۔ اب ہم عفت الفرج کے پہلے مرحلے کو حل کر چکے کہ بذر کو اندر منتقل کرنے میں احتیاط کریں۔ یہ جو پہلی نگاہ ہے، اس نگاہ کو ہم غلط نگاہوں کے حوالے نہ کریں اور نگاہ ڈالتے ہوئے انسان کو احتیاط کرنی چاہیے، کیونکہ یہ کھیتی بنتی ہے، یہ ایک فصل کو اگاتی ہے، یہاں تک وہ فسق کی فصل اگاتی ہے۔ لہذا اس مورد کو پہلے پکڑیں۔ اب آئیں ہم دوسرے مورد کو انشاءاللہ اگلے درس میں پڑھیں گے۔ عفت الفرج کے لیے نگاہوں کو کنٹرول کرنا یہ سب سے پہلے ضروری تھا۔ دوسری چیز ہے اپنی ضرورت کو پورا کرنا، کیونکہ بالآخر اللہ تعالیٰ نے ایک قوی ترین ہمارے اندر شہوت کو ابھارا ہے، اس سے متعلق دین نے کیا رہنمائی ہماری کی ہے، اس کو انشاءاللہ اگلے درس میں مطالعہ کریں گے۔ صلی اللہ علیہ سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔